یہ دعا کروں گا۔ اللہ ہم سبوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ لجیم بابو بہت پیارے، جماعت کے دلارے، علماء کے دلارے، کس کام میں نہیں رہتے تھے، ہر دین کے کام میں ہر جگہ سہجو کرتے تھے کہ نہیں لجیم بابو؟ ایمانداری سے بولو، میں کیا پہچانتا نہیں، آپ سمجھتے ہیں بہت چھوٹے تھے، یا ان کے بڑے بھائی بیٹھے نہ مجلے بڑے نا، بہرحال بہت پیارے تھے بیچارے، فکر تھا بہت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں پیچھے کا چٹائی بچھا کر ہم لوگ سوتے تھے مدرسے میں، گھر میں بھی پیچھے کا چٹائی، کھجور کے پیچھے کا، آج قالین پتہ نہیں کیا کیا۔ قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبہ کی کر۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، شداد کو جانتے ہیں نا، نام سنا ہے نہیں؟ بہت بڑا مالدار تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سنا ہے نا؟ جانتے ہو پیدا کیسے ہوا؟ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں سمندر میں جا رہی تھی، اسی ناؤ میں اس کا پیدائش ہو گئی، کوئی نہیں تھا، ماں انتقال کر گئی، وہ کشتی تیرتا ہوا سمندر کنارے پہنچا، اللہ نے شیرنی کے ذریعے سے اس شداد کی پرورش کروائی، شیرنی اپنے منہ میں پکڑ کر لے گئی، مجال نہیں تھا شیر کو کہ ٹچ کر دے، اپنے دودھ سے اس کی پرورش کی، بڑا ہوا، اس میں سواری ہو کر گزرنے لگا تو سمجھ گیا کہ میں بھی کچھ ہوں، ورنہ میرے جیسے انسان مجھ سے بھاگتے کیوں ہیں، یقیناً میں کوئی پاورفل ہوں۔ وہ نہیں جانا کہ پاورفل بنانے والا کوئی ہے، میں خود سے نہیں ہو جاتا، پاورفل بنانے والا ہے وہ ہے اللہ، لہذا بھول گیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا، حکومت پر ظلم کرتا رہا، حکم چلا دیا۔ جب نبی نے آ کر کہا تو خدا نہیں، تیرا خدا بھی اللہ ہے، میرا خدا بھی اللہ ہے، کائنات کا خدا اللہ ہے، تو اس اللہ پر ایمان لا اور اپنی رعایا کو بھی اللہ سے جوڑ دے، جس کام کو لے کر نبی آئے ہیں۔ میں بھی نبی ہوں، میں بھی بندوں کو جوڑنے کے لیے اللہ سے آیا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا، میں نبی خدا کا پیغام بر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، لہٰذا تو بھی مان جا۔ اللہ کہا کہ تیرا خدا کیا کر، نہ جنت بنایا ہے، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسے ایسے محل ہیں، ایسے ایسے اینٹیں ہیں، سونے اور چاندی کے اینٹیں ہیں، موتیوں کا غارہ ہے، بہرحال یہ تمام
پینے کی میٹھی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، جنت کے تمام اوصاف جب نبی سنانے لگے، کہنے لگا تو وہ بھی میں بھی کر سکتا ہوں۔ اعلان کر دیا ملک کے اندر کسی کے پاس ایک چھدام بھی اگر سونا، ایک چھدام بھی اگر چاندی ہے اور وہ یہاں بیت المال میں لا کر جمع نہیں کرے گا، اس کا قتل کر دینا واجب ہوگا۔ لہذا ہر کس و ناکس ڈر کر کے جہاں پناہ کی بارگاہ میں لا کر سونا چاندی ڈال دیا، سونے کا محل چاندی کا، اس طرح تمام نعمتیں بنا کر اس کے کارندوں نے جب اس کے حکم پر جنت بنا کے تیار کر دیا، جس کو باغ ارم کہا جاتا ہے، جنت کا نام باغ ارم ہے اردو میں۔ کہتے ہیں کہ جب کارندوں نے آگے کہا جہاں پناہ خدا والنعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ، خدائی کا درجہ دے کے کہا کہ آپ کی جنت تیار ہے، چلیے دیکھ لیجئے۔ آیا، روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کے اندر 2 ٹاپ اس کی سواری کے اور 2 ٹاپ ابھی باہر ہیں۔ اللہ نے کہا اے فرشتو اس کی روح اسی وقت قبض کرو کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو تاک اور جھانک بھی نہ سکے، کیونکہ نہ وہ اللہ جو اس پر رحم کیا تھا اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا، لیکن اس کی پرورش اللہ نے کی، اور پھر شیرنی کے ذریعے وہ نہیں جانا کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، مجھے پالنے والا کوئی ہے، مجھ کو طاقت دینے والا بھی کوئی ہے۔ وہ طاقت دینے والا طاقت چھین بھی سکتا ہے، اور چھینا۔ اللہ نے کہا نکالو اس کی روح، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو تاک اور جھانک بھی نہ سکے۔ لہذا شاعر نے کہا روح شداد کی جب نکالی گئی، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ دوستو بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ میں جب جوانی سے آتا تھا، یہ بچے جب پڑھنے گئے تھے، آج یہ ہمارے موتی، پورا نام کیا ہے لگا، مولانا شفیع کے بھائی حافظ قاری مزمل صاحب، جنید صاحب، یہ مولانا عظیم صاحب، ان تماموں کو لے کے پہنچے ان کو تعلیم دلانے کے لیے۔ جس نے حاصل کیا اللہ اسے قبول کیا۔ بہرحال ان علماء، ان بچوں کو دیکھنے کے بعد اب میرا بڑھاپا کا احساس مجھے ہوتا ہے کہ یہ بچے جب بوڑھے اور اتنی عمر کو پہنچ گئے، ان کی داڑھی سفید ہو گئی، تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا۔ جب بچے ہمارے بوڑھے ہو گئے تو ہم کون جوان ہیں، ہم بھی تو بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، آپ نے کالی داڑھی بھی دیکھی ہوگی۔ بہرحال نہ کسی کی جوانی رہی ہے، نہ کسی کا بچپنا رہا ہے، اللہ سب پر ایک وقت لاتے ہیں اور پھر اس دنیا سے لے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو بہترائی سے لے جائیں، اللہ ہم سبوں کو بہترائی کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مرزا پور میں اللہ ملت، محبت، آپس میں بھائی چارہ، اخوت، آپس میں نا اتفاقی کو دور کرتے ہوئے ایک اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس